ایک شخص برسوں آپ کی خدمت میں رہ کر کوئی برائیاں دیکھی تو اصلاح فرما دے۔ دشمن کی نظر ہوتی ہے، اہل و عیال کو کیا جواب دوں گا؟ عبادت صداقت میں تمہیں نذر کرتا ہوں، پریشانی تو مجھے عطا کر دے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، تو اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واقعات سماعت فرمائیں، اور اس کے آگے کا واقعات میں پیش کروں گا، کیونکہ میں 10 منٹ 11 منٹ 12 منٹ کا ویڈیوز میں جتنا آتا ہوں میں ایک بھاگ میں سناتا ہوں، پھر اس کے آگے میں دوسری بھاگ میں سناتا ہوں۔ تو آئیے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آپ کی بیعت اختیار کرنا چاہتا تو آپ اس کے سامنے 3 شرطیں پیش فرماتے۔ اول یہ کہ میں سب کا خادم بن کر رہوں گا۔ دوم، اذان میں خود دیا کروں گا۔ سوم، جو شے مجھے میسر ہوگی وہ سب کو مساوی تقسیم کروں گا۔ اور جب ایک شخص نے کہا کہ میں ان شرائط کی پابندی نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ مجھے تیری صداقت پر حیرت ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مصنف لکھتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی بیعت حاصل کرنا چاہتا تھا تو آپ کا 3 شرط تھا، تب آپ بیعت فرماتے تھے۔ اول شرط یہ تھا کہ میں سب کا خادم بن کر رہوں گا۔ کس کا؟ مرید کا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جب نماز کے ٹائم ہوگا تو اذان میں خود دیا کروں گا۔ تیسری شرط آپ نے بتایا کہ مجھے جو بھی کچھ میسر ہوگا وہ میں سب کو برابر تقسیم کروں گا۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں آپ کی اس شرائط پر پابندی نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تیری صداقت پر حیرت ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہاں تک پہلے ویڈیو میں سماعت فرمایا تھا، اب آئیے آگے آپ سماعت فرمائیے۔ ایک شخص برسوں آپ کی صحبت میں رہ کر جب واپسی جانے لگا تو عرض کیا کہ اگر کچھ خامیاں یا برائیاں آپ نے میرے اندر دیکھی تو اصلاح فرما دیجیے تاکہ میں ان کی صحیح کرتا رہوں۔ ایک مرید آپ کے ساتھ برسوں رہنے کے بعد جب آپ کے یہاں سے واپسی ہونے لگا تو وہ عرض کرتے کہ حضرت، اگر آپ نے میرے اندر کوئی برائیاں دیکھا ہے تو مجھے اصلاح فرما دیجیے تاکہ میں اس کو اپنی برائیوں کو دور کرتا رہوں۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں سدا نظر محبت سے دیکھا ہے اور عیب پر صرف دشمن کی نظر ہوتی ہے۔ ایک دن کوئی مزدور دن بھر کی ناکامی کے بعد جب گھر کی طرف چلا تو خیال آیا کہ آج اہل و عیال کو کیا جواب دوں گا۔ اسی عالم میں شرع راہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی اور اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حالت پر صرف اس لیے رشک آتا ہے کہ آپ تو آسودہ مطمئن ہے، لیکن میں سب روز
मसावी में मुब्तला रहता हूँ। आपने फरमाया कि आज तक के इबादत सदाकत मैं तुझे नज़र करता हूँ और तू सिर्फ आज की परेशानी मुझे अता कर दे। एक शख्स दिन भर मजदूरी तलाश करने के बाद नाकाम हो गया, यानी उनको मजदूरी नहीं मिला। वापसी घर के तरफ आ रहा था और उनके दिमाग में ख्याल था कि आज जाकर घर वाले को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा। इसी सोच में अब आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में हज़रत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह ताला अलैहि से उस शख्स की मुलाकात हो जाती है और वो शख्स कहते हैं कि मुझे आप पर इसलिए रश्क आता है कि आप इबादत व रियाजत में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन मैं सब रोज़ मसावी में मुब्तला रहता हूँ। आप फरमाते हैं कि काम करो, आज तक की जितना इबादत व सदाकत मेरे अंदर है, जो मैंने किया है, ये सब मैं तुझे नज़र कर देता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ और तू सिर्फ आज की परेशानी मुझे अता कर दे। खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह ने जब आप से आपकी मसरूफियात के मुताल्लिक सवाल किया तो फरमाया कि मैंने दुनिया व आखरत उनके तलबगारों के लिए वक्फ करके अपने लिए आखरत में दीदार इलाही को मंतखब कर लिया हूँ। फिर जब किसी और ने आपसे यही सवाल किया तो फरमाया कि अल्लाह ताला के कारिंदों को किसी भी काम की हाजत नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।